نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ہر مسلمان بالغ مرد ہو خواہ عورت ان سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تمام عبادتوں میں بہترین عبادت نماز ہے۔ جتنی بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں وہ تمام زمین پر فرض ہوئے۔ مثلاً جب حج کو فرض کیا تو جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر حج کی فرضیت کی بشارت دی۔ روزے فرض ہوئے تو زمین پر حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت پر روزے فرض ہیں۔ شراب کی حرمت کے لیے حضرت جبریل زمین پر آئے، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جب نماز فرض کرنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، بلکہ نماز کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ محبوب کی امت کو ہو جائے، اور جو واقع معراج میں اس کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی نماز کس نبی نے پڑھی ہے اور اس کا کیا وقت رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دینا مطلوب ہے۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریکی اور اندھیرے میں آئے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں کہاں جائیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب ان کو خوف محسوس ہونے لگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ صبح کی روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا تو آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی، 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں اور 1 رکعت دن کی روشنی کے آنے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ نماز کتنی اہم ہے۔ اسی طرح ظہر کی ہم 4 رکعت ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور یہ اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی کے شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتارا، چونکہ یہ بھی اللہ کے خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت عطا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت حضرت ابراہیم نے ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
ایسا صابر اور فرما بردار بیٹا ملنے کے شکرانے میں حضرت ابراہیم نے چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ نماز فرض فرما دی۔ اسی طرح عصر کی نماز کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں، ترجمہ یہ ہے کہ چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی، اور ہم اسی طرح ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا فرمائی، اور 4 رکعت اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 اندھیروں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسرے پانی کے اندر کی تاریکی، تیسرے بادل کی تاریکی، بادل کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور چوتھے رات کی تاریکی کہ رات کا اندھیرا تھا۔ ان 4 اندھیروں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی انہیں تنبیہ کرتے ہیں اور ان کی توجہ دلاتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فغفرنا لہ ذالک، یعنی ہم نے ان کی بخشش کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت ہی نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت ہی پر آپ نے اکتفا فرمایا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت ادا کرنے کا فرض فرما دیا۔ عشاء کے وقت جو ہم 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں اہلیہ امید سے تھی، ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون کی فکر تھی، اور تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ پھر سفر کے دوران آپ صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی ہوائیں چل رہی تھی۔ اہل محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک کسی پتھر سے آگ نکل رہی ہے۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آپ نے کوہ طور کی طرف آگ کو جب دیکھا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرے، میں کوہ طور سے آگ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں،
آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ اس وقت آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور کسی نے اس پر بڑا اچھا شعر کہا ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں اور نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ نماز بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔